آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بی اے کی نصابی کتاب میں یہ کچھ زیادہ شاندار سبق درج ہے کہ دستور ساز اسمبلی کی بھاری اکثریت پاکستان کو ایک لادین غیر مذہبی ریاست بنانا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے قیام کے بعد ملک میں ایسے عناصر اور قوتیں موجود تھیں جو پاکستان کو ایک اسلامی معاشرے کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ عناصر ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پنجاب بورڈ کی بی اے کی کتاب۔ پہلی دستور ساز اسمبلی 1947 سے 1954 تک قائم رہی۔ اس کے 76 ارکان تھے، 62 مسلم لیگ سے، 10 پاکستان نیشنل کانگریس سے، 3 آزاد پاکستان پارٹی سے اور 1 آزاد رکن تھا۔ مسلم لیگ کے 62 ارکان میں محمد علی جناح، لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چندری گڑھ، راجہ غضنفر علی خان، خواجہ شہاب الدین، ڈاکٹر ایم مالک، خواجہ ناظم الدین، ڈاکٹر محمود حسین، ڈاکٹر ایچ قریشی، شعیب قریشی، کے بروہی، چودھری محمد علی اور خان عبدالقیوم خان شامل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر قائد اعظم کے پرانے ساتھی اور تحریک پاکستان کے رہنما تھے۔ مارچ 1949 میں اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کیے۔ دسمبر 1952 میں اس نے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ شائع کی۔ 1956 کا آئین، حالانکہ دوسری دستور ساز اسمبلی نے بنایا، زیادہ تر انہی 2 دستاویزات پر مبنی تھا، اور یہاں تک کہ جماعت اسلامی نے بھی اسے خوش آمدید کہا اور اسے اسلامی آئین قرار دیا۔ جو کچھ نصابی کتابوں میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بانیوں کو بدترین رنگ میں پیش کیا گیا، انہیں اسلام کے دشمن قرار دیا گیا، ان کے مذموم مقاصد بیان کیے گئے اور ان کی دستور ساز اسمبلی میں موجودگی کو پاکستان کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی قرار دیا گیا۔ یہ سب ایک حکمران جنرل ضیاء الحق کی خوشنودی کے لیے کیا گیا، اور یہ بہتان بی اے کی کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ 1956 کا آئین، آئیے ذرا درسی کتب میں دیکھیں کہ اس آئین کے بارے میں وہ کیا فرماتی ہیں۔ یہ نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا، یہ کبھی نافذ العمل ہوا ہی نہیں اور جنرل ایوب خان نے حکومت سنبھال لی۔ یہ ابھی نافذ العمل ہوا ہی تھا کہ ملک کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس موقع پر اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا اور انتظامیہ کو بدنظمی سے بچایا۔ چودھری محمد علی کے بطور وزیر اعظم استعفیٰ دینے کی وجہ سے 1956 کا آئین کبھی نافذ العمل نہیں ہوا۔ اب آئیے حقیقت کی طرف۔ 1956 کے آئین کا مسودہ بل دستور ساز اسمبلی میں 9 جنوری کو پیش کیا گیا۔ حتمی بحث 29 فروری کو ہوئی۔ آئین 23 مارچ کو نافذ ہوا۔ چودھری محمد علی نے 12 ستمبر 1956 کو استعفیٰ دیا۔ ان کی جگہ ایچ ایس سہراوردی 12 ستمبر 1956 تک 11 اکتوبر 1957، آئی چندری گڑھ 18 اکتوبر تک 11 دسمبر 1957 اور سرفروز خان نون 16 دسمبر 1957 تا 7 اکتوبر 1958 نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ جنرل محمد ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو مجبور کیا کہ وہ 7 اکتوبر 1958 کو آئین منسوخ کر دیں۔ 2 ہفتے بعد ایوب خان نے مرزا کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اور خود کو ملک کا اعلیٰ حکمران بنا لیا۔ اس طرح 1956 کا آئین، جو کبھی نافذ نہ ہونے کے الزامات کے برخلاف 23 مارچ 1956 سے 7 اکتوبر 1958 تک تقریباً 2.5 سال تک ملک کا بنیادی قانون رہا۔ جنرل ایوب خان کا مارشل لا۔ جنرل ایوب خان کے بارے میں بی اے کی درسی کتب سے یہ شاہکار ملتے ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا تاکہ انتظامیہ کو بدنظمی سے بچایا جا سکے۔ خود ساختہ سیاسی رہنماؤں کی غلط پالیسیوں اور غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا اور ایک مضبوط حکومت کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں جنرل محمد ایوب خان مرحوم نے مارشل لا نافذ کیا۔ یہ ایک خاص انداز سے جنرل ایوب خان کا دفاع ہے اور بلا واسطہ طور پر تمام فوجی بغاوتوں کا جواز پیش کرتا ہے۔ کچھ بدنظمی ضرور تھی، جمہوری اصول مکمل طور پر نہیں اپنائے جا رہے تھے۔ خان عبدالقیوم خان کی قیادت میں مسلم لیگ الیکشنز کا پرزور مطالبہ کر رہی تھی، اسمبلیوں میں بدتمیزی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اقتدار میں موجود لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، سیاسی حالات میں ہلچل تھی۔ یہ سب کچھ پاکستانی سیاسی ثقافت کا ایک عام حصہ رہا ہے، لیکن ملک یقینی طور پر تباہی کے دہانے پر نہیں کھڑا تھا۔
نہ اسکندر مرزا اور نہ ہی ایوب خان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی معقول جواز تھا۔ ایوب خان نے خود لکھا ہے کہ وہ 1954 سے فوجی بغاوت پر غور کر رہے تھے۔ جنرل ایوب کا دور۔ پاکستانی عوام صدر ایوب سے بہت خوش تھے، انہوں نے اسے ایک اعلیٰ فوجی عہدہ دیا، کلاس 3۔ غریب عوام کو کبھی اپنے خوش یا نہ خوش ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ایوب خان نے ان پر اتنا اعتماد نہیں کیا کہ انہوں نے براہ راست منتخب اسمبلیاں ختم کر دیں اور ان کی جگہ بنیادی جمہوریت کو متعارف کرایا، جو کہ لارڈ رپون کے پرانے برطانوی دور کی یادگار تھی۔ ایوب خان کو جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کی اپنی کابینہ نے دیا، جو نہ صرف خود ان کے مقرر کردہ افراد پر مشتمل تھی بلکہ اس میں کچھ جنرلز بھی شامل تھے۔ 1962 کا آئین۔ اس آئین میں کئی شقیں تھیں جو مقدس شریعت کے خلاف تھیں، جیسے تعداد ازدواج، طلاق، خلا اور پوتے کی وراثت۔ کراچی کی BA کی کتاب۔ میرے پاس 1962 کے آئین کی سرکاری اشاعت موجود ہے اور میں اس میں مقدس شریعت کے ان عناصر کا کوئی ذکر نہیں دیکھ پایا۔ ان معاملات کو فیملی لاز آرڈیننس میں شامل کیا گیا تھا جو ایوب خان نے جاری کیا اور بعد میں قومی اسمبلی نے اس کو تحفظ دیا۔ اگر یہ 1962 کے آئین کا حصہ ہوتے تو آئین کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ بھی منسوخ ہو جاتے، لیکن یہ قوانین آج بھی ملک کا حصہ ہیں، 1973 کے آئین کے باوجود اور بعد میں آنے والی تبدیلیوں کے باوجود۔ 1965 کی جنگ۔ بھارت نے پاکستانی فوج اور عوام سے خوف زدہ ہو کر صلح کی درخواست کی، کلاس 4۔ جب بھارت شکست کے قریب تھا تو اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کی، کلاس 5۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ بھارت پاکستان کے ہاتھوں شکست کے قریب تھا، یا اس نے صلح کی درخواست دی، یا اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کے انتظامات کرنے کی درخواست کی۔ جنگ کا خاتمہ بڑی طاقتوں کی مداخلت سے ہوا تھا۔ یحییٰ خان کو اقتدار کی منتقلی۔ 1969 میں مختلف سیاسی گروہ مختلف مطالبات کر رہے تھے۔ یہ مطالبات اس حد تک بڑھ گئے کہ بد نظمی کی صورت اختیار کر لی۔ نتیجتاً صدر نے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان سے انتظامی حالات سنبھالنے کا کہا۔ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، BA کی کتاب۔ ایوب خان کے خلاف جاری طویل وسیع پیمانے پر خود رو اور بعد میں ناقابل کنٹرول مہم کو اس طرح کے مبہم وضاحتوں سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی حکومت کی کمزوریوں کو درج کرنا، ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ایوب نے آئین کی خلاف ورزی کی جب انہوں نے اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کی بجائے فوجی سربراہ کو سونپ دیا۔ اس حقیقت کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ایوب اور یحییٰ کے آخری ملاقات میں کیا ہوا۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ جنرل نے فیلڈ مارشل کے سر پر پستول رکھا تھا۔ یحییٰ خان کا آئین۔ مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ملک میں ایک اور آئین نافذ کیا، BA کی کتاب۔ ایسا کوئی آئین نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایک آئین کا مسودہ تیار کروایا۔ میری معلومات کے مطابق سابق چیف جسٹس کارنیلیس اس کام میں منسلک تھے۔ یہ مسودہ حکومت کی پریس سے چھاپا بھی گیا تھا، لیکن اسے کبھی عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے نافذ کیا گیا۔ 1971 میں پاکستان کا ٹوٹنا۔ ہر درسی کتاب میں کلاس 5 سے BA تک پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک معیاری، بار بار دہرائی جانے والی جھوٹی، جعلی اور یکسانیت بری تفصیل موجود ہے۔ یہاں طویل اقتباسات کی ضرورت نہیں۔ جو مجموعی تصویر سامنے آتی ہے اس کے درج ذیل بنیادی عناصر ہیں۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنانے کی مخالفت کرنا غیر دانشمندانہ اور شرارت انگیز تھا۔ مشرقی پاکستان کی ہندو آبادی غدار تھی۔ ملک کے اندر کچھ دشمن تھے جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی۔ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مشرقی پاکستان میں فسادات کروائے۔ جب حالات سازگار ہو گئے تو بھارت نے مشرقی پاکستان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگالیوں کے خلاف یہ الزامات اور مغربی پاکستان کے حق میں یہ بہانے حقائق کو بڑی بے رحمی سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ کہانی بہت طویل ہے جسے ایک مختصر تبصرے یا ایک دو ابواب میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان کے ٹوٹنے کے کسی بھی متوازن تجزیے میں درج ذیل عوامل کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، 1947 میں ایک ریاست بنانے کا فیصلہ جو دونوں بازوؤں مشرقی اور مغربی پاکستان کو محیط کرتا ہو، نہایت ہی کوتا نگری کا مظہر تھا۔
یہ وفاقی نظام کا مذاق تھا اور بھارت جیسے دشمن ملک کے درمیان ہونے کے باعث مشرقی پاکستان کا دفاع ناممکن تھا۔ جغرافیائی حقائق مستقل ہوتے ہیں جبکہ تاریخی ضروریات عارضی ہوتی ہیں، اور یہاں کوئی تاریخی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 2، دونوں بازوؤں کے درمیان گہرے ثقافتی فرق نے قوم بننے کے عمل میں رکاوٹ ڈالی۔ نمبر 3، اردو جو مغربی پاکستان میں بھی ایک چھوٹی اقلیت کی زبان تھی، اس کو ایک ایسے ملک پر مسلط کرنا جہاں اکثریت بنگالی بولتی تھی غیر دانش مندانہ تھا، خاص طور پر اس روشنی میں کہ بنگالی لوگ اپنی زبان سے شدید محبت رکھتے تھے، جو کہ ایک فطرتی جذبہ ہے، جیسے عرب، فرانسیسی اور ہمارے یہاں اردو بولنے والے مہاجرین۔ نمبر 4، اگست 1947 سے ہی بنگالیوں کو سیاسی طاقت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وزارت سازی، آئینی حساب کتاب اور فیصلہ سازی میں انہیں نظر انداز کیا گیا۔ مرکزیت نے اس مسئلے کو اور بڑھا دیا۔ سپریم طاقت کا انحصار گورنر جنرل اور صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اس شخص کی نسلی وابستگی کے مطابق تبدیل ہوتا رہا، نہ کہ اس دفتر میں موجود اختیار کے مطابق، مثال کے طور پر غلام محمد اور خواجہ ناظم الدین۔ نمبر 5، مشرقی پاکستان کو مناسب مالی وسائل نہیں دیے گئے، اس کی ترقی پر بہت کم خرچ کیا گیا، یہاں تک کہ اس کی پٹسن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ مغربی پاکستان پر خرچ کیا گیا۔ نمبر 6، وفاقی دارالحکومت کو مغربی پاکستان میں واقع کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو بے شمار فوائد اور مراد حاصل ہوئیں۔ یہ فائدہ کئی گنا بڑھا جب اسلام آباد میں ایک نیا دارالحکومت بنایا گیا۔ نمبر 7، بنگالیوں کو ملک کی سول انتظامیہ میں انتہائی کم حصہ دیا گیا، اعلیٰ عہدوں پر ان کی نمائندگی غیر منصفانہ طور پر کم تھی۔ وفاقی سیکریٹریٹ کے اندرونی حلقوں میں کسی بنگالی کا ہونا حیرت کی بات ہوتی تھی۔ تقریباً تمام اہم فیصلے جو مشرقی پاکستان کو اتنے ہی متاثر کرتے تھے جتنا کہ مغربی پاکستان کو، وہ تمام فیصلے بغیر کسی بنگالی شرکت کے کیے جاتے تھے۔ نمبر 8، بنگالیوں کا فوج میں عملی طور پر کوئی حصہ نہیں تھا، انہیں بحریہ اور فضائیہ میں کچھ نمائندگی حاصل تھی، لیکن حکومتیں گرانے اور لوگوں پر حکمرانی کرنے والی فوج ہوتی ہے، جبکہ بنگالیوں کو یہ بات معلوم تھی، اور جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو انہیں اس کا افسوس ہوا۔ نمبر 9، جغرافیہ اور فوج میں بنگالیوں کی غیر موجودگی نے یہ واضح کر دیا کہ بیرونی حملے سے بچاؤ کے لیے مشرقی پاکستان مکمل طور پر مغربی پاکستان کی مرضی اور توجہ پر منحصر ہے، جیسا کہ 1965 کی جنگ نے ثابت بھی کیا۔ کیا ہم واقعی آزاد اور خود مختار ہیں؟ یہ سوال وہ خود سے پوچھنے پر مجبور ہوئے۔ 1971 میں جب ان کی اپنی فوج نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں فوراً اس کا جواب دینا پڑا۔ انہوں نے علیحدہ قومیت کا دعویٰ کر کے جواب دیا۔ یہ علیحدگی مغربی پاکستان کی نااہلی کی وجہ سے ان سے زبردستی کروائی گئی۔ نمبر 10، مغربی پاکستانی کاروباری افراد اور سرکاری ملازمین جو مشرقی پاکستان میں رہتے یا وہاں تعینات تھے، تکبر، بدتمیزی، بے شرمی اور گستاخی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بنگالی اپنی نو آبادیاتی درجے سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ وہ بھول گئے کہ ایک دن پرانے بل ادا کیے جائیں گے، خون سے، جو پھر غریب بنگالیوں کا ہوگا۔ نمبر 11، تقریباً 25 سال کے عرصے میں پاکستان ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرنے میں ناکام رہا جو دونوں بازوؤں کو جوڑتا۔ مسلم لیگ تیزی سے کمزور ہو رہی تھی اور 1954 میں مشرقی پاکستان میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہر جماعت یا تو مشرقی یا مغربی پاکستان میں پیدا ہوئی، اس کی رکنیت اور مقامی وفاداریاں بھی اسی طرح تھیں۔ 1000 میل کے فاصلے پر موجود ایک وفاق کو بغیر کسی قومی جماعت کے چلانا کسی بھی دانش مند کے بس کی بات نہیں تھی۔ نمبر 12، یحییٰ خان نے صورتحال کو بری طرح سنبھالا، لیکن وہ فوج کے شدید دباؤ میں تھے۔ مشرقی پاکستان میں ان کا عمل پاکستان کی موت ثابت ہوا۔ نمبر 13، پاکستانی فوج جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اب سچائی بیان کرنے میں کوئی شرم یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 14، بھارتی مداخلت کو زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے، سبھی کو اس کی توقع تھی۔ بھارت نے خود واضح اشارہ دیا تھا، یہاں تک کہ اگر بھارت نے کوئی اقدام نہ کیا ہوتا، کیا پاکستانی فوج بنگالیوں کو شکست دے سکتی تھی، صوبے پر قبضہ کر سکتی تھی اور معاشرے کی حالت میں اپنی گرفت برقرار رکھ سکتی تھی، اور آخر کب تک؟ نمبر 15، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے باوجود عالمی رائے عامہ پاکستان کے خلاف تھی۔ نہ صرف یورپ اور امریکہ بلکہ ایک بھی مسلم ملک نے دہلی سے اپنا سفیر واپس نہیں بلایا۔ یہ مکمل طور پر خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی۔ نمبر 16، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا ناگزیر تھا۔ مذکورہ عوامل کے علاوہ مغربی پاکستانیوں نے بنگالیوں کے درمیان اتنی نفرت اور دشمنی پیدا کر دی تھی کہ اور کوئی حل ممکن نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا۔ اس مارشل لا کے بارے میں نصابی کتب میں موجود بیانیہ نہایت سادہ، جزوی اور گمراہ کن ہے، بالکل 1971 کے واقعات کی طرح۔
6 اہم نکات طلبہ کے ذہنوں میں بٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، اس سے ملک میں سیاسی بدنظمی پیدا ہوئی۔ نمبر 3، امن و امان کی صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی۔ نمبر 4، ویسے بھی ذوالفقار علی بھٹو ایک آمر تھے اور ان کی حکومت نے عوام کی خواہشات کو پورا نہیں کیا۔ نمبر 5، نظام مصطفیٰ تحریک ایک عوامی تحریک تھی۔ نمبر 6، اس تحریک نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پاکستانی قوم کے عزم کی عکاسی کی۔ ان حالات میں مسلح افواج کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اور فوجی بغاوت ناگزیر تھی اور مسئلے کا صحیح حل تھی۔ ان میں سے ہر ایک بیان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پہلا بیان، حکومت اور اپوزیشن کا معاہدہ۔ کئی سیاستدانوں نے ان مذاکرات کے بارے میں اپنے بیانات شائع کیے ہیں۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا لیکن اسے اصغر خان نے مسترد کر دیا۔ نئے مذاکرات کا منصوبہ تھا اور تمام فریق بات چیت کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اچانک جنرل ضیاء الحق نے فوجی کارروائی کی۔ اس بات کا کافی قرائن موجود ہے کہ حکومت مخالف تحریک یا تو ضیاء کی جانب سے پیدا کی گئی یا کم از کم اس تحریک کو ضیاء کی جانب سے پوشیدہ حمایت حاصل ضرور تھی۔ ضیاء کے بیانات میں بارہا نظام مصطفیٰ تحریک کی تعریف ملتی ہے اور بعد میں انہوں نے پاکستان نیشنل الائنس کے رہنماؤں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء نے ان ارکان کو حکومت سے باہر کر دیا اور انہوں نے ضیاء کی بات مانی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل حکمران کون تھا اور کون فرمان کا تابع تھا۔ دوسرا نقطہ ہے سیاسی بدنظمی۔ سیاسی بدنظمی حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی ناکامی کا نتیجہ نہیں تھی۔ بدنظمی اور احتجاج ایک دوسرے کے مترادف ہیں اور جب پاکستان نیشنل الائنس PNA نے اپنی تحریک شروع کی، بدنظمی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ نمبر 3 ہے امن و امان۔ حالات کبھی بھی اتنے خراب نہیں ہوئے تھے کہ انہیں قابو میں نہ لایا جا سکتا۔ مارشل لا چند علاقوں میں نافذ کیا گیا تھا، عوام بے قابو ہو رہے تھے اور زندگی کچھ جگہوں پر متاثر ہو رہی تھی، لیکن 1953 والی اینٹی احمدیہ تحریک کے دوران بھی ایسی صورتحال تھی اور تب بھی کسی جنرل نے حکومت کا تختہ نہیں الٹا تھا۔ ضیاء کا یہ دعویٰ کہ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر تھا، اپنے اس غیر آئینی قدم کو جواز فراہم کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ تھا۔ چوتھا نقطہ ہے بھٹو کی حکومت۔ بھٹو کو ڈکٹیٹر کہنا اور یہ کہنا کہ ان کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ایک انتہائی ناقابل تصدیق دعویٰ ہے۔ بھٹو منتخب شدہ اکثریتی جماعت کے لیڈر تھے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے مقبول شخصیت تھے۔ وہ کئی کمزوریوں کے حامل ضرور تھے مگر وہ جناح کے بعد پاکستان کے واحد کرشماتی لیڈر تھے۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، اگرچہ عوام کی توقعات پوری نہ ہو سکیں لیکن ان کی خامیاں فوجی بغاوت کا جواز نہیں بن سکتیں۔ پانچواں نقطہ ہے نظام مصطفیٰ تحریک۔ یہ تحریک عوام کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ واقعی ایک عوامی تحریک ہوتی تو ضیاء کو الیکشن کروانے پر مجبور کرتی، لیکن اس تحریک نے چند وقتی سیٹوں کے بدلے خود کو فروخت کر دیا۔ چھٹا نقطہ ہے اسلامی نظام کا نعرہ۔ یہ تحریک صرف دھاندلی شدہ انتخابات کے خلاف تھی اور اسلامی نظام کا مطالبہ بعد میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ تحریک عوام کی آواز نہیں تھی بلکہ اس نے عوام کے مذہبی جذبات کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کیا۔ اس پوری صورتحال میں ضیاء الحق کی فوجی بغاوت کو ایک غیر ضروری اور غیر آئینی قدم سمجھا جا سکتا ہے جس نے نہ صرف جمہوریت کو ختم کیا بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ضیاء الحق کا دور حکمرانی۔ اس کے بارے میں نصابی کتاب میں 5 مثبت بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انتخابات کے بار بار التوا کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر درست فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے قائد اعظم کے وعدے کے مطابق اسلامی نظام حکومت نافذ کرنے کی ایماندارانہ کوشش کی۔ نمبر 3، ان کے اسلامی احکام نے آخرکار پاکستان کے قیام کے حقیقی مقصد کو حاصل کر لیا۔ نمبر 4، انہیں تقدیر نے چنا تھا کہ وہ اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعزاز حاصل کریں۔ نمبر 5، وہ ہمارے شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ضیاء الحق کی 1988 میں وفات کے بعد ان کے دور کے بارے میں بہت سی تنقیدی تحریریں سامنے آئیں جن میں ان کے اقدامات کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ ان 5 تحریفات کا تنقیدی جائزہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انتخابات کے التوا۔ ضیاء نے بار بار انتخابات کا وعدہ کیا لیکن ہر بار اسے توڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی طاقت عوامی رائے سے نہیں بلکہ فوج کے ذریعے ہے۔ قرآن مجید ہر مسلمان کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے مگر ضیاء نے سیاسی مصلحت کو دینی اصولوں پر ترجیح دی۔ انتخابات نہ کروانے کی ناگزیر وجہ صرف یہ خوف تھا کہ وہ اقتدار اور ممکنہ طور پر اپنی زندگی کھو بیٹھیں گے۔ دوسرا، اسلامی نظام کی کوشش۔ ضیاء کے نزدیک اسلامی نظام کا مرکز صرف حدود آرڈیننس اور سزا کے قوانین تھے جنہیں انہوں نے سختی سے نافذ کیا۔
قرآن کی دیگر تعلیمات جو معاشرتی انصاف، انسانی ہمدردی اور استحصال سے پاک معیشت کے لیے ضروری ہیں، ان کی حکمرانی میں شامل نہیں تھیں۔ اس طرح کا یک طرفہ نفاذ کسی بھی صورت میں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کی ایماندارانہ کوشش نہیں کہی جا سکتی۔ قائد اعظم نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ملک کو فوجی حکمرانی کے تحت چلایا جائے گا، کہ لوگ دن رات خوف میں مبتلا رہیں گے، کہ شہریوں کو حکومت پر تنقید کرنے پر جیلوں میں ڈالا جائے گا یا عورتوں پر ظلم ہوگا۔ قائد اعظم ایک جمہوری رہنما تھے اور ضیاء کے طرز حکمرانی کو ان کے ساتھ جوڑنا قائد کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ نمبر 3 ہے پاکستان کا مقصد۔ پاکستان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ عوام کو قرون وسطیٰ کی طرز حکمرانی کی طرف واپس لے جایا جائے یا اسلام کی ایسی مسخ شدہ تعبیرات نافذ کی جائیں جو عدل و انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوں۔ نمبر 4 تقدیر کا انتخاب۔ اگر تقدیر نے ضیاء کو اسلامی قوانین کے نفاذ کا اعزاز دینے کے لیے چنا تھا تو یقیناً یہ ایک المیہ تھا جو تباہی کا باعث بنا۔ نمبر 5 مبارکبادیں۔ ضیاء کو شکریہ اور مبارکباد دینے پر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دور حکومت نے پاکستان کو سیاسی، سماجی اور معاشرتی طور پر نقصان پہنچایا۔ ان کی پالیسیاں نہ صرف غیر جمہوری تھیں بلکہ ملک کے مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرنے کا سبب بنیں۔ اب کتاب میں آگے بڑھتے ہیں۔ جمال الدین افغانی۔ ان کی شخصیت اور ان کے نظریات کے بارے میں نصابی کتب میں کئی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ خاص طور پر ان کی شناخت اور ان کے خیالات کو پاکستان کے قیام سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخی اور جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نمبر 1 اصل شناخت۔ جمال الدین افغانی دراصل ایک ایرانی شیعہ تھے، نہ کہ افغان سنی جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ وہ ایران کے شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے تھے، جسے وہ جان بوجھ کر چھپاتے رہے۔ ان کے بارے میں تحقیقات ایرانی اور مغربی ماہرین نے کی ہیں، جیسے ایرج افشار اور نکی آرکیڈی۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی افغانی شناخت خود ساختہ تھی۔ نمبر 2 بھارت اور ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں خیالات۔ جمال الدین افغانی کا ہندوستان میں 3 مرتبہ قیام رہا۔ ان کی تحریروں اور تقریروں میں کہیں بھی پین اسلامزم یا مسلمانوں کو ایک ریاست میں متحد کرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کے اصل خیالات میں ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد، فلسفہ اور جدید سائنس کی افادیت اور سر سید احمد خان پر شدید تنقید شامل تھی۔ نمبر 3 پین اسلامزم کا فقدان۔ ان کی تحریروں میں بھارت کے مسلمانوں کو دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں سے جوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ قومی وحدت زبان کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور ایک جگہ تو انہوں نے کہا کہ زبان کی وحدت مذہبی وحدت سے زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان پر تنقید۔ افغانی نے سر سید احمد خان کو ان کے تعلیمی، سماجی یا مذہبی نظریات پر نہیں بلکہ ان کے برطانوی سامراج کے حمایتی رویے کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سر سید کو انتہائی سخت الفاظ میں کتا کہا اور انہیں مردود مرغ خان کا لقب دیا۔ امپیریلزم کے بارے میں تضادات۔ افغانی کے سامراج مخالف خیالات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ برطانوی سامراج کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے، دوسری طرف 1885 میں انہوں نے برطانوی وزیر سے ایک اتحادی منصوبے کی پیشکش کی اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے خلاف برطانوی حکومت سے تحفظ کی درخواست بھی کی۔ نمبر 6 پاکستان کے تصور سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض مصنفین نے افغانی کو پاکستان کے نظریہ کا بانی قرار دیا، لیکن اس دعوے کے حق میں کوئی تاریخی یا دستاویزی ثبوت موجود نہیں۔ ان کا کوئی ایسا نظریہ یا تجویز سامنے نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کسی طور پر پاکستان جیسی ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ تمام حقائق بتاتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کے بارے میں قائم کی گئی بہت سی روایات غیر حقیقی ہیں اور انہیں پاکستان کے تصور سے جوڑنا ایک من گھڑت کہانی ہے۔ عبدالحلیم شرر۔ 1890 میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو ہندو صوبوں اور مسلم صوبوں میں تقسیم کیا جائے، BA کی کتاب۔ یہ مطالبہ انہوں نے اپنی اردو ہفتہ وار میگزین مہذب کے اداریے میں 23 اگست 1890 کو کیا۔ انہوں نے لفظ اضلاع استعمال کیا جو کہ ضلع کے لیے نہ کہ صوبے کے لیے۔ ڈاکٹر AS خورشید نے شرر کے اس بیان کا سب سے پہلے انکشاف کیا، مگر اضلاع کا ترجمہ صوبے کے طور پر کرنے میں غلطی کی، حالانکہ انہوں نے اصرار کیا کہ ان دنوں ضلع کا مطلب صوبہ تھا، جو کہ اس دور کی اردو ڈکشنری میں نہیں پایا جاتا۔ یہ غلطی درست کی جانی چاہیے۔ سر تھیوڈور موریسن۔ ان کی کتاب جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر شناخت نہیں ہوئی، 1858 میں شائع ہوئی۔ انہیں ہمیشہ مارلن کے طور پر ذکر کیا گیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BA کی کتاب۔ سر تھیوڈور موریسن MAO کالج علی گڑھ کے پرنسپل تھے۔ وائسرائے کی قانون ساز کونسل کے رکن تھے، کونسل آف انڈیا کے رکن 1906 سے 1916 تک رہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ امپیریل رول ان انڈیا being an examination of the principle proper to the government of dependencies
جو کہ آرچبالڈ کانسٹیبل نے 1899 میں لندن میں شائع کی، نہ کہ 1818 میں۔ اس میں 147 صفحات ہیں۔ سر محمد اقبال، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری انگلینڈ میں حاصل کی، کلاس 5 اور کلاس 7۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کیمبرج اور لندن یونیورسٹی سے حاصل کی، بی اے کی کتاب۔ انہوں نے انگلینڈ میں بیرسٹری میں ڈگری حاصل کی، صوبہ سرحد، کلاس 5 اور کلاس 7۔ انہوں نے انگلینڈ میں قانون میں ڈگری حاصل کی، بی اے کی کتاب۔ نمبر 1، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری یونیورسٹی آف میونخ، جرمنی میں حاصل کی۔ نمبر 2، یونیورسٹی آف کیمبرج نے انہیں تحقیقی سرٹیفکیٹ دیا جو کہ ڈگری نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یونیورسٹی آف لندن میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ نمبر 3، کسی ان کے مقدمے کے بار میں داخل لینا کسی ڈگری حاصل کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ ایک بیرسٹر نہ تو گریجویٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ڈگری کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 4، انہوں نے کسی ملک میں قانون کی کوئی ڈگری نہیں لی۔ انہیں لینکنز میں 1908 میں بار میں شمولیت کی اجازت ملی اور بس اتنا ہی تھا۔